کیا عمار کبھی بنو امیہ کا سسٹم قبول کر سکتا ہے؟ بھائی عمار نے اسلام کیوں قبول کیا؟ عمار نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ بلال نے کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ امام کہتے ہیں بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَا، ہم اہل البیت سے تمہیں اندھیروں سے باہر نکلے ہو، میرا کوئی مددگار نہیں ٹھہرا الا اہل بیتی، مگر میرے اہل البیت، مگر میرے گھر والے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام کتنے تنہا ہوئے اس معاشرے میں رسول کے وصال کے بعد۔ رسول کے وصال کے بعد علی کی سب سے بڑی سپورٹر سیدہ زہرا البتول علیہ السلام تھی۔ سنت ابو بکر و سنت عمر میری ریاست چلانے کی پالیسی پہ نہیں ہوگی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہج البلاغہ کے خطبات کا سلسلہ چل رہا ہے اردو تشریح کے ساتھ، اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، اور یہ ترجمہ اور تشریح اہل سنت والجماعت کے مصادر سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بات آپ کے سامنے اس کی تصریح کی تھی کہ جہاں نہج البلاغہ میں کوئی تاریخی واقعہ بیان ہے، امام علی علیہ السلام کا موقف بیان ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ اس واقعے کو ہم اہل سنت والجماعت کے جو اصح مصادر ہیں یا صحیح مصادر ہیں، تاریخ کی کتابیں، حدیث کی ہیں، وہاں پر ہم اسے تلاش کریں اور پھر وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور ویسے بھی جو اس کی تشریح اور ترجمہ ہے مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ کی نہج البلاغہ کی جو شرح ہے، اس سے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو آج ہم انشاءاللہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 26 پڑھیں گے۔ وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي حَالِهِمْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَشِكْوَاهُ مِنْ انْفِرَادِهِ وَذَمِّهِ لِمَنْ بَايَعَ بِشَرْطٍ۔ اس میں خطبے کا جو عنوان ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ فی حالہم قبل البعثہ، صحابہ کے یا آپ کے سامنے جو مخاطبین ہیں امام علی کے، ان کی حالت کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت رسالت سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی، قریش کی کیا حالت تھی، وہ کس حال میں تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے، اس میں امام علی نے یہ بیان کیا۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امام علی تنہا رہ گئے تھے، آپ اکیلے ہو گئے تھے۔ آپ نے اس میں اپنی حالت کا بیان کیا ہے، اپنے صبر کا بیان کیا ہے۔ وَذَمِّهِ لِمَنْ بَايَعَ بِشَرْطٍ، اور اس میں تیسری بات یہ بیان کی ہے امام علی علیہ السلام نے، ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جنہوں نے ایک شرط رکھتے ہوئے آپ کی بیعت کی۔ یعنی اس میں جو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو باغی تھے، ان لوگوں کے بارے میں امام نے بیان کیا۔ ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا نذیرا للعالمین، تمام عالمین کے لیے نذیر بنا کر، آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، وامینا علی التنزیل، اور تنزیل کے اوپر امین بنا کر، یعنی قرآن کے اوپر جو وحی رسول اللہ پہ نازل ہو رہی ہے اس کے امین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ، اور اے عرب کے لوگوں، اے عرب کی سوسائٹی، تمہاری حالت یہ تھی کہ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے، انتم علی شر الدین، تم ایک بری فکر کے اوپر تھے، انتہائی بری فکر کے اوپر، یعنی جو تمہارا کلچر تھا، جو تمہارا مذہب تھا، جس کو تم نے اپنایا ہوا تھا، وہ تحریف شدہ تھا، جس کے اوپر عرب کے قبائل تھے، بت پرستی تمہارے اندر عام تھی۔ وفی شر دار، اور تمہارے گھروں کی حالت بری تھی، یعنی نہ مذہب تمہارا صحیح تھا، نہ تمہاری اپنی جو حالت تھی، گھر کا جو اخلاقی نظام اور سسٹم تھا وہ سب بگڑ چکا تھا۔ عربوں کے اخلاقی نظام کے اوپر اگر آپ نے پڑھنا ہو رسول اللہ کی بعثت سے قبل، تو آپ تاریخ کی تمام کتابیں آپ پڑھیں جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ کی ولادت سے قبل کے جو حالات لکھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ عربوں کی حالت کتنی انحطاط کا شکار تھی، اخلاقی طور پر، سیاسی، سماجی، معاشرتی زوال کا شکار تھے۔ تو قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور اس کو احسان جتلایا اللہ رب العزت نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن مجید نے یہ احسان جتلایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر ایک نبی امی مبعوث کیا، اس رسول کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ تم میں آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تمہارے سامنے
وہ حکمت اور کتاب کو بیان کرتے ہیں، دین کو بیان کرنے والے ہیں، یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ عرب کے لوگ، یہ صحابہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شراب نوشی سے نکالا، بت پرستی سے نکالا، وہ رسول کے مخلص ساتھی بنے، صحابی کہلائے، آپ کا ساتھ دینے والے ان میں سے کہلائے۔ تو بہرحال قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے گمراہی پہ تھے، اسی کو امام علی نے بیان کیا، انتم معشر العربی علی شر دین وفی شر دار، تمہارے جو عقائد تھے، جو کلچر تھا، یہاں پہ دین کا لفظ بہت وسیع ہے، دین سے مراد صرف مذہبی حالت نہیں ہے، دین سے مراد ان کی سماجی، اخلاقی، سیاسی، ہر طرح کی حالت، یعنی جو کلچر ہے، جو فکر ہے تمہاری، وہ سب اس سے مراد ہے۔ منیخون بین حجارت خشن اناخ ینیخ اناختن، منیخون کہتے ہیں اونٹ کو بٹھانا، نخ نخ اونٹ کو بٹھانے کی آواز، عرب لوگ جب اونٹ کو بٹھاتے تھے تو اس کو کہتے ہیں نخ نخ نخ، تو اس سے وہ اونٹ کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بکریوں کو چرانے والے ہوتے ہیں تو شش شش کرتے ہیں، اور اسی طرح گدھا گاڑی چلانے والا اس کو الگ طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ تو بہرحال اناخ ینیخ اناختن کہتے ہیں اونٹ کو بٹھانے کا۔ تو منیخون، تم اپنے اونٹوں کو بٹھاتے تھے، بین حجارت خشن، کیسی جگہ پر؟ پتھریلی زمین کے اوپر۔ یہ بطور مجاز کے امام علی نے یہ الفاظ استعمال کیے اس خطبے کے اندر، مراد یہ ہے کہ تمہاری جو بود و باش تھی، وہ یعنی جو تم رہتے تھے پتھریلے زمین پہ رہتے تھے، ایسی جگہوں پہ جا کے خیمے لگاتے تھے کہ بالکل پتھریلی زمین ہوتی تھی، تمہیں چپتے تھے، وہ تمہارے پیروں میں چپتے تھے۔ وحیات سم، اور بہرے سانپوں کے درمیان میں رہتے تھے، مطلب زہریلے سانپوں میں، یعنی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تشربون الکدر، گدلا پانی پیتے تھے، وتأکلون الجشب، اور موٹا جوٹھا کھاتے تھے۔ ایسا جوٹھا یعنی ایسا کھانا کھاتے تھے جس میں سالن نہیں ہوتا تھا، جس میں پانی، شوربے سے بغیر والا کھاتے تھے، پرانا ہو جائے اور اس میں جو شوربہ ہے وہ ختم ہو جائے، گل سڑ جائے، تو ایسا تم کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے والے تھے۔ اب تمہاری حالت کیا ہے؟ بڑے بڑے تم نے گھر بنا لیے ہیں، کیسر و کسرا کو تم نے فتح کر لیا ہے، تمہاری جو حالت ہے معاشی طور پر بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اور صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کو یہ قرار دیا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو آزمائش کا زمانہ ہے، اور فرمایا کہ میں تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں رکھتا، لیکن میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ تم ایک دوسرے پر مال میں تنافس کرو گے، یعنی مال میں کمپٹیشن کرو گے، مال میں بڑھ جاؤ گے، تمہاری جو مالی حالت ہوگی وہ بہت بڑھ چکی ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہ حالت تمام مدینہ کی، مکہ کی اور مسلم سوسائٹی کی ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہو گئی تھی، ایران کی فتح ہو گئی تھی، اور وہاں سے جو مال و زر آیا تھا، اس کے نتیجے میں لوگ مالی طور پر بہت سارے لوگوں کو جو وظائف ملتے تھے تو وہ زیادہ ملتا تھا، کچھ کو کم ملتا تھا۔ اس سے سوسائٹی کے اندر ایک طبقاتیت پیدا ہو گئی تھی، اور اس طبقاتیت کا نتیجہ ہر سوسائٹی میں یہ نکلتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر اس زمانے کا جو قریش کے لوگ تھے، کچھ مخصوص لوگ، انہوں نے اپنی بڑی بڑی جاگیریں بنا لی تھی، بڑی بڑی پراپرٹیز ان کی ہو گئی تھی، تو سوسائٹی میں مالی طور پر ایک طبقاتی نظام وہاں پر وجود میں آ گیا تھا۔ تو لہٰذا امام علی ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی پہلے تمہاری حالت کیا تھی۔ اچھا، امام علی کے جو اصحاب ہیں، امام علی کے جو جانثار لوگ ہیں، جیسے عمار بن یاسر ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، یا آپ کے ساتھ ارد گرد والے جو لوگ ہیں، وہ مالی طور پر وہ لوگ تھے کہ جو قریش کے وہ جو سرمایہ دار طبقہ تھا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے وہ غلام رہے تھے یا ان کے مظالم وہ سہتے رہے۔ جیسے عمار بن یاسر کی زندگی آپ دیکھ لیں، تو عمار بن یاسر کبھی بھی، عمار نے جو زندگی گزاری ہے، آپ عمار بن یاسر کی زندگی پڑھیں تو اس غلامی کی زندگی میں جب انہوں نے قبول کیا، یا حضرت بلال نے جو قبول کیا ہے کلمہ، رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، کس بات پہ دیا ہے؟ کہ یہ جو یہاں پر جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو مالی
مال کے ذریعے سے یہ کچھ لوگوں کو غلام بناتے ہیں، انہیں مارتے ہیں اور اپنی مرضی یہ جتواتے ہیں، کیا عمار کبھی بنو امیہ کا سسٹم قبول کر سکتا ہے؟ بھائی عمار نے اسلام کیوں قبول کیا؟ عمار نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ بلال نے کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ اسی لیے پڑھا ہے نا، احد احد، ایک کے سامنے سر چکانا ہے، کسی کی غلامی قبول نہیں کرنی ہے۔ وہ غلام رہے ہیں، یعنی ان کو غلام بنایا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، تو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دولت کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے اوپر رول کرے یا سوسائٹی میں طبقاتیت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر غفاری اس کا ایک لوگوں کے سامنے اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے سونے چاندی کو جمع کیا ہے یہ جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے علی اعلان یہ باتیں کیوں کی؟ اس لیے کی کہ تاکہ لوگوں کی دوبارہ سے توجہ اس جانب آ جائے۔ تو امام علی کہتے ہیں وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنا خون بہاتے تھے، تمہاری سماجی حالت یہ تھی۔ وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ، تم صلہ رحمی قطع کرتے تھے۔ الْأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةٌ، حالت یہ تھی کہ بت تمہارے درمیان میں کھڑے کیے گئے تھے، حتیٰ کہ تم نے مسجد الحرام کے اندر بتوں کو لے آئے تھے تم، اور توحید کی جو جگہ ہے اسے تم نے ناپاک کرنے کی کوشش کی، اس جگہ پر تم نے بت چھوڑ دیے تھے۔ وَالْآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبَةٌ، اور گناہوں نے تمہیں زبردستی پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، تمہاری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ رسول کی آمد سے پہلے کے حالات ہیں، رسول کی آمد سے پہلے۔ ہدایت کیسے ملی ہے؟ خطبہ نمبر 4 میں امام علی علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا۔ خطبہ نمبر 4 میں نے بیان کیا تھا، امام کہتے ہیں بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، ہم سے، ہم اہل البیت سے تمہیں اندھیروں سے باہر نکلے ہو۔ وَتَسَنَّمْتُمُ الْعَلِيَّا، اور بلندی کی چوٹیوں پہ جو تم پہنچے ہو وہ ہم اہل البیت کے ذریعے پہنچے۔ وَبِنَنْفَجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارِ وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَعِيَّ، امام کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے تم اندھیروں سے روشنی میں آئے ہو، تو یہ جو حالت جو تمہاری تھی نا اس کا اندازہ لگاؤ۔ امام ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہاری جو حالت پہلے تھی اب کیسی ہو گئی ہے، کیسا تم کھاتے تھے، کیسا تم پیتے تھے، اب کیسے بن گئے ہو۔ اب دوسری حالت کا بیان کر رہے ہیں، وَمِنْهَا، اسی خطبے میں سے ہے، فَنَظَرْتُ، میں نے یہ دیکھا، یعنی رسول اللہ کے وصال کے بعد، فَإِذًا لَيْسَ لِي مُعِينٌ، میرا کوئی مددگار نہیں ٹھہرا، الا اہل بیتی، مگر میرے اہل البیت، مگر میرے گھر والے۔ بخاری کی روایت ہے 4240 صحیح بخاری کے اندر، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سقیفہ کی بیعت ہو گئی، سیدہ زہرا بیمار ہے، امام علی ان کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہیں۔ امام علی کی جو تنہائی ہے وہ کیسی تنہائی ہے آپ کو معلوم ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں کہ امام علی کہتے ہیں کہ بیعت کیوں کی؟ اس لیے کہ لوگوں کے چہرے، مسلمانوں کے چہرے پھرے ہوئے تھے، اور اس کی تشریح میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی کی آپ یہ مقام دیکھیے فتح الباری میں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام کتنے تنہا ہوئے اس معاشرے میں رسول کے وصال کے بعد۔ اب اندازہ لگا امام کیا کہہ رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے مگر صرف میرے گھر والے۔ کون مددگار ہیں؟ رسول کے وصال کے بعد علی کی سب سے بڑی سپورٹر سیدہ زہرا البتول علیہ السلام تھی۔ سیدہ زہرا علیہ السلام نے جو مطالبہ فدق کیا تھا، اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا، وہ کس بنیاد کے اوپر تھا؟ وہ اسی بنیاد کے اوپر تھا کہ سقیفہ میں کیا ہوا ہے۔ سوچئے، سیدہ زہرا، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مال کا مطالبہ کر دیا، اہل البیت مال کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے، اور مال کا مطالبہ کرنا بھی کوئی حرام کام نہیں ہے، اپنا حق ہے، اپنا حق مانگ رہی ہیں سیدہ زہرا علیہ السلام نے۔ لیکن اس لیے کھل کے سیدہ زہرا علیہ السلام سامنے آئی، اور شبلی نعمانی نے بھی الفاروق میں اس بات کو لکھا ہے، اور میں نے سامنے اس پر کہ سیدہ زہرا کے گھر میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں بنو ہاشم کے لوگ ہیں، امام علی کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں؟ امام کہتے ہیں میں نے اس معاملے میں جب غور کیا، رسول کے بعد صرف مجھے یہی نظر آئے جو میرے مددگار ہیں۔ فَظَنِنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ، تو اب میں کیا کرتا؟ کیا میں باہر، جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر امام علی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور خلیفہ سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے کیا، امام علی نے اس کا اعلان کیا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم سے چھینا گیا ہے، بخاری کی روایت 4240، ہم سے چھینا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ امام علی کا حق تھا تو امام علی نے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کیوں تلوار کیوں نہیں نکالی؟ امام علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ تو امام علی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو اس وقت تھے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. اور آپ خود دیکھیں کہ تمام انبیاء کرام جنہوں نے اپنے وقت کے سسٹم سے اگر ٹکراؤ لیا ہے یا اولیاء کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ضروری یہ ہے کہ اس لوگوں کی آمادگی ہونا چاہیے، یعنی زمین اتنی تیار ہو جائے، ورنہ تو تحریکات ناکام ہو جاتی ہیں. اور پھر بعد کی تحریکات بھی آپ دیکھ لیں. ہاں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے تو وہ کچھ چیزوں کو ایکسپوز کرنا تھا، کچھ چیزوں کو، اور جس نے آگے آنے والے وقتوں میں ایک رزلٹ دیا کہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اور لوگ پھر آنے والے حکمران کے سامنے کھل کر بات کرنے لگ گئے کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے. حکمران کے سامنے اس کی مخالفت کرتے تھے. یعنی امام حسین علیہ السلام کا قیام اگر نہ ہوتا تو لوگ تو اسی میں پڑے رہے کہ بھئی حکمران آ گیا، بس اب اس کے سامنے اپنی سر جھکا لو. جس طرح ہمارے ہاں بعض سلفیہ کا، حنابلہ کا، وہابیہ کا یہی مسلک ہے کہ حکمران کسی بھی طرح کا ہو، آپ نے بس اس کے خلاف قیام نہیں کرنا، خروج نہیں کرنا. تو امام کہتے ہیں فَظَنِنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ، اب میں کیا کرتا ان کو لے کر، کیا میں انہیں موت کے منہ میں لے جاتا؟ تو امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا. مصنف ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے، تمام محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. آج کا نازبی اگر اس کو نہ مانے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں یعنی جو بھی چوٹی کے علماء ہیں انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے، اور یہ وہی سند ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے. اس پر میری ایک الگ ویڈیو آ رہی ہے انشاءاللہ عز وجل، جس میں میں نے اس پہ کلام کیا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو یہ روایت ہے دھمکی والی، تو اس کے جو اسناد ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میں نے گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے ضرور میں پیش کروں گا. تو بہرحال امام کہتے ہیں کہ میں نے ان کو موت سے بچا لیا. وَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَضَاءِ، اور میں نے چشم پوشی کی. اغضیت کہتے ہیں اپنے آنکھوں کو پھیر لینا، آنکھوں کو پھیر لینا. علی القضاء، خس و خاشاک پر، یعنی میری آنکھوں میں سوئیاں چبوئی گئیں، کوشش کیا، یعنی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو کیا رہا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا. امام کہہ رہے ہیں وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَا، اور میں نے، میرے حلق میں پھندے پھنسے ہوئے تھے، میرے حلق میں پھندے تھے، مگر میں نے شربت علی الشجا، میں نے پی لیے باوجود اس کے کہ ان ایک تلخی کے گھونٹ پی لیے، کہ میرے حلق کے اوپر ایک گٹھان لگے ہوئے ہیں، پھندے لگے ہوئے ہیں، لیکن تلخی کے جو یہ گھونٹ ہیں یہ پھر بھی میں پی رہا ہوں. وَصَبَرْتُ عَلَىٰ أَخْذِ الْكَذْمِ، اور میں نے غصے کو پی لیا. وَعَلَىٰ أَمَرَّ مِنْ طَعْمِ الْعَلْقَمِ، ایسے چیزوں کے اوپر، ایسے حالات پر میں نے صبر کیا کہ حنظل سے زیادہ تلخ حالات میرے لیے بن گئے. حنظل سے زیادہ ایک کڑوی بوٹی ہے حنظل، ہمارے یہاں بھی بعض پنساریوں کے اوپر رکھی ہوتی ہے، ایک گول سے شیپ میں ہوتی ہے. یہ ایک پھل ہے جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، وہ اگر کسی چیز کے ساتھ بھی لگ جائے تو وہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حنظل. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صحرائی علاقوں کے اندر یہ پھل اگتا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ اتنے تلخ حالات ہیں کہ میرے گلے میں پھندے لگے ہوئے ہیں، آنکھوں میں خس و خاشاک پڑے ہوئی ہے، اور تلخی حالات کو میں نے گھونٹ گھونٹ پی لیا. میں نے اسے سب کچھ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. لیکن امام کہتے ہیں کہ میں نے کیوں صبر کیا؟ اس لیے کہ اپنے لوگوں کو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں انہیں موت کے منہ میں ڈال دوں. تیسری حالت ہے، امام کہتے ہیں وَلَمْ يُبَايِ حَتَّى شَرَطَ أَن يُؤْتِيَهُ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَنًا. کچھ لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے اس بات کی شرط لگائی کہ، یعنی یہ کنڈیشن رکھی کہ ہم آپ کی بیعت تو کر لیں گے لیکن آپ ہمیں بھی اس میں کوئی حصہ دیں گے، آپ ہمیں بھی فلاں علاقوں کی آپ ہمیں گورنرشپ دے دیں. یہ امام علی علیہ السلام پر شرط لگائی. فَلَا ظَفِرَتْ يَدُ الْبَائِعِ وَخَزِيَتْ أَمَانَةُ الْمُبْتَاعِ. امام کہتے ہیں کہ یہاں پر بیچنے والوں کے جو بائع تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ ہی خریدنے والوں کے ہاتھ کامیاب ہوئے، ان کے خریدنے والوں کے ہاتھوں کو بھی رسوائی ہوئی. کیا مطلب ہے؟ مثلا جنہوں نے
قیمتیں بھی لگائی ہیں لوگوں کی، اس زمانے میں قیمتیں لگائی گئی، آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ، دوسرا کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو امام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو حالت ہے امام علی علیہ السلام کی، اس حالت کو آپ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان اور امام علی علیہ السلام کے درمیان میں اب امت نے ایک خلیفہ چننا تھا. ایسے میں امام علی علیہ السلام کے اوپر حضرت عثمان کو جو فوقیت دی گئی وہ کیوں دی گئی؟ اس خطبے کو آپ پڑھیں جو امام نے اس موقع پہ اظہار کیا، آپ کو یہ معاملات سمجھ میں آ جائیں گے. امام علی علیہ السلام کے سامنے میں آپ کو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3، اس میں حضرت عثمان کی بیعت کا جو واقعہ ہے، بیعت عثمان، حضرت عثمان کی بیعت کیسے ہوئی. عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان اور امام علی علیہ السلام کے سامنے ایک پیشکش رکھی. پہلے امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیں، قم الی یا علی، فقام فوقف بجنب المنبر فاخذ بیدہ، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا امام علی کا، هل انت مبایعی علی کتاب اللہ و سنت نبیعی و فعل ابی بکر و عمر، کیا آپ اس بات کی کتاب اللہ کے اوپر اور سنت رسول کے اوپر اور ابو بکر و عمر ان کے فعل کے اوپر آپ بیعت کرتے ہیں؟ یعنی کیا آپ ان کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی کتاب، سنت رسول اور ساتھ میں سنت شیخین یعنی سیرت شیخین جو ابو بکر و عمر نے اپنے زمانے میں کیا رضی اللہ عنہما نے، کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ امام علی نے کہا لا، نہیں، میں کتاب اللہ سنت رسول کو قبول کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے مطابق، اپنے جس طرح میں سمجھوں گا میں فیصلہ دوں گا. یعنی ان کو میں یہ نہیں مان رہا کہ جو فیصلے انہوں نے اپنے زمانے میں کیے تو وہ میرے سامنے ہوں گے، نہیں، میری ریاست چلانے کی پالیسی قرآن و سنت کے اوپر ہوگی، سنت ابو بکر و سنت عمر میری ریاست چلانے کی پالیسی پہ نہیں ہوگی. عبد الرحمن ابن عوف نے یہی بات حضرت عثمان کے سامنے رکھی، حضرت عثمان نے اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، میں اسی پیٹرن کو چلاؤں گا، لے کے چلوں گا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں چلتا رہا ہے، کتاب اللہ پہ بھی عمل ہوگا، سنت رسول پر بھی، لیکن اس میں ہم حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں جو فیصلے ہوئے ہیں اسے بھی سامنے رکھیں گے. تاریخ المدینہ ابن شبہ کی، اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ پورا ایک واقعہ بیان کیا ہے. جب یہ بات ہوئی نا حضرت عثمان اور امام علی علیہ السلام کے درمیان میں کسی ایک کو چننا تھا، تو یہاں پر دونوں جماعتیں موجود تھیں، شیعہ عثمان بھی تھے اور شیعان علی بھی تھے. شیعان علی میں عمار بن یاسر، مقداد، یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ابن شبہ نے اپنی تاریخ کے اندر اس بات کو لکھا اور یہ صحیح سند کے ساتھ یہ ہے. حضرت عمار نے کہا ان اردت الا یختلف المسلمون فبایع علی. عبد الرحمن ابن عوف سے کہا اور دیگر لوگوں سے کہا اگر تم چاہتے ہو نا کہ مسلمانوں میں آنے والے وقتوں میں اختلاف نہ ہو تو علی کی بیعت کر لو. حضرت عمار کی ہاں میں ہاں ملائی جناب مقداد نے، مقداد ابن الاسود الکندی، انہوں نے کہا صدق عمار، عمار نے سچ کہا، ان بایعت علی قلنا سمعنا واطعنا، اگر تم علی کی بیعت کر لو گے تو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، سمعنا واطعنا ہم کہیں گے. عبداللہ بن ابی سرح اس موقع پہ موجود تھا، اس نے حضرت عثمان کے لیے ووٹنگ کی، اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی سرح کا ساتھ دیا. اس پر حضرت عمار ان کو غصہ ہوئے عبداللہ بن ابی سرح کو، اور کہا کہ تم کب مسلمانوں کے خیر خواہ ہو؟ فقال عمار ایھا الناس، حضرت عمار نے کہا اے لوگو، ان اللہ عز وجل اکرمنا بنبیہ واعزنا بدینہ، اللہ نے ہمیں اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے اور اپنے دین کے ذریعے ہماری عزت دی ہے. فَأَنَّا تَصْرِفُونَ هَذَا الْأَمْرَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ نَبِيِّكُمْ، تم اپنے نبی کے گھر والوں سے اس خلافت کو اٹھا کر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت عمار کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت تو نبی کے گھر والوں کا حق ہے، اہل البیت کا حق ہے، تم اسے اٹھا کر کہیں اور لے کے جا رہے ہو. فقال رجل من بنی مخزوم لقد عدوت ثورک یا ابن سمیہ، ایک آدمی نے حضرت عمار سے کہا کہ تمہاری پرانی دشمنی ہے ابن سمیہ. سمیہ یاسر اور سمیہ والدہ ہیں جناب عمار کی اور یاسر والد تھے جناب عمار کے، تمہاری تو پرانی قریش کے ساتھ دشمنی ہے. وما انت وتامیر قریش لانفسها. فقال سعد بن ابی وقاص یا عبد الرحمن افرق قبل ان یفتتن الناس. تو سعد بن ابی وقاص بھی وہاں پہ تھے، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن جلدی کیجیے آپ، اس سے پہلے کہ لوگوں میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے. بہرحال جب عبد الرحمن بن عوف نے یہ فیصلہ کر لیا نا
جو میں نے آپ کو سیر اعلام النبلاء سے میں نے بتایا کہ حضرت عثمان کے حق میں انہوں نے ووٹنگ ڈال دی، تو امام علی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے. امام علی کہتے ہیں فقال علی حبوتہ حب دہر لیس ھذا اول یوم تظاہرتم فیہ علینا. یہ تو زمانے کی بات ہے، یہ پہلا دن نہیں ہے کہ جس میں تم نے ہمارے خلاف اس طرح غلبہ حاصل کیا. یہ امام علی کے اقوال ہے، امام علی کا فرمان ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر جمیل کروں گا اور جو تم کر رہے ہو اس پر اللہ میرا مدد کرنے والا ہے. سورہ یوسف کی آیت ہے واللہ ما ولیت عثمان الا لیرد الامر الیک. حضرت عثمان کو جو تم نے خلیفہ بنایا ہے یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ امر دوبارہ تم لوگوں کی طرف آ جائے. واللہ کل یوم ہوا فی شان. خدا کی قسم ہر دن اللہ اپنی شان میں ہے. فقال عبد الرحمن یا علی لا تجعل علی نفسک سبیلا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے علی آپ اپنے اوپر کوئی الزام نہ لگائیں، فإنی اپنے اوپر آپ کوئی رستہ نہ کھولیں. فإنی قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان. میں نے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. فخرج علی وهو يقول سيبلغ الكتاب اجلہ، کہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچے گی. فقال المقداد یا عبد الرحمن اما واللہ لقد ترکته من الذین یقضون بالحق وبه يعدلون. وقال یا مقداد واللہ لقد اجتہدت للمسلمین. حضرت مقداد نے کہا کہ عبد الرحمن میں نے چھوڑا ہے ان لوگوں میں سے کہ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے وہ عدل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ گفتگو وہاں پر ہوئی ہے اور امام علی علیہ السلام نے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا. یہ گفتگو امام علی نے فرمائی وہاں پہ. اب تیسری جو حالت، جو خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کی کچھ لوگوں نے بیعت کی اور شرط لگائی، ایک شرط رکھی کہ آپ ہمارے لیے فلاں فلاں علاقوں کی گورنرشپ ملے گی. تو امام نے ان سے کہا وَلَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ يُؤْتِيَهُ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَنًا، کہ بیعت نہیں کی یہاں تک کہ شرط لگائی کہ وہ اس بیعت کے اوپر کچھ قیمت دیں گے. فَلَا ظَفِرَتْ يَدُ الْبَائِعِ وَخَزِيَتْ أَمَانَةُ الْمُبْتَاع. نہ ہی بیچنے والے کا ہاتھ کامیاب ہوا اور خریدنے والا اس کی جو امانت تھی وہ رسوا ہو گئی. یعنی یہ کوئی کامیابی ان لوگوں کو نہیں ہوئی. فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أُهْبَتَهَا، پس جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَأَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا، اور اس کی گنتی شروع کر لو. فَقَدْ شَبَّ لَوَاهَا، اس کی جو چنگاریاں ہیں وہ جوان ہو گئی ہیں. وَعَلَا سَنَاهَا، اور اس کی کوہان بلند ہو گئی ہے، وہ قریب آ گیا جنگ کا. وَاسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ، اور صبر اختیار کرو. فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ، یہ کامیابی کی طرف جلدی لے کے جانے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب آنے والا، یہ دراصل امام نے شامی جو گروہ ہے ان کی حالت کو یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ ہو. امام علی علیہ السلام نے شامی گروہ، خوارج اور باغیوں کے ساتھ جنگ کی. کیوں جنگ کی؟ اس لیے کہ امام کے اعوان و انصار وہاں پہ تیار ہیں. ایک شیعان علی کا ایک بڑی جماعت تیار ہے، عمار بن یاسر جیسے لوگ کھل کے سامنے آئے ہوئے ہیں. تو امام اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن صبر ہم نے اختیار کرنا ہے، اور صبر کے بعد ہم جب جنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ امام کو جمل میں کامیابی ہوئی، نہروان میں کامیابی ہوئی، صفین میں بھی امام کامیاب ہے. بظاہر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ صفین کا جو نتیجہ ہے وہ شامیوں کے اس میں پڑا ہے، لیکن امام علی علیہ السلام اس میں آج ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک واضح طور پر یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امت کی اکثریت وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوئی. بہت کم لوگ وہ الگ رہنے والوں میں سے تھے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اکثر الگ رہنے والوں میں سے تھے. ایسا نہیں ہے، صحابہ کی جو اکثریت تھی وہ علی کا ساتھ دینے والے تھے، علی کے ساتھ رہے. جو الگ رہے وہ بہت تھوڑے لوگ. تو یہ خطبہ نمبر 26 تھا جس میں امام علی علیہ السلام کی تنہائی کا ذکر تھا. امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے حالات بتائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.